سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام، اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں یزیدیت اور حسینیت۔ تصوف کی روشنی میں دشمنان دین کو جانے۔ اس سے بخوبی ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تحریک سے زمانہ جاہلیت کے آسمانی خدا اور گناہ معاف نماز کی قطعی نفی ہو رہی تھی، اس لیے کفار و مشرکین نے کلمہ لا الہ الا اللہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ایک گوشے پر اور بھی نظر ڈالیے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فادخل الجنۃ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ تسلیم کر لیا بے شک وہ جنتی ہے۔ فرمان رسول کے مطابق جبکہ حضرت بلال نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اشاعت کی تو ایک مقرب صحابی نے حضرت بلال کو ایک تماچا مارا اور فرمایا کہ کلمہ کی ایسی اشاعت سے تو خدا کی شریعت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ اس بزرگ صحابی کے تماچے سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ایسی اشاعت سے زمانہ جاہلیت کے خدا اور نماز کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ بس حضور سرکار دو عالم کے بعد جبکہ بنو امیہ اور بنو تمیہ وغیرہ برسر اقتدار ہوئے تو بزور طاقت و تلوار اپنے قدیم عقیدہ و مذہب کو پھر منوا لینا چاہا۔ تھوڑا سا ترمیم کر دیا کہ آسمان پر ایک خدا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے کہ آسمان صرف ایک اللہ ہے، اس کے لیے نماز پڑھو اور جو بھی گناہ کرو گے اللہ وہ سب معاف کر دے گا۔ گویا اب کلمہ پڑھ کر آسمان پر ایک خدا کو مانتے ہوئے جرائم کے سارے دروازے کھل گئے، چونکہ اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے ایک خدا کو ماننا اور نماز پڑھنا ڈھال بنائے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں حکومت اور ننگی تلواریں تھیں کہ عام مسلمان اف بھی نہ کر سکے، لہذا اپنا عقیدہ و مذہب پھر منوا لیا۔ پس دور وہابیت میں وہی عقیدہ و مذہب سعودی وہابی علماء اور حکمران مسلمانوں سے منوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آسمانی خدا کو مانو اور اس کی نماز پڑھو، اور سارے ارکان محمدیت کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد وفات کسی نبی یا ولی سے کوئی فیض نہیں ملتا۔ پیغمبر حضرت محمد مثل ایک چھٹی رشاں تھے، خدا کا حکم پہنچا دیا اور وہ وفات پا چکے، اب ان سے کوئی فیض نہیں، لہذا ان کی قبر اور گنبد خضرا کی ضرورت نہیں۔ اسی سلسلے میں سعودی وہابی قبر رسول کو مسمار، گنبد خضرا کو منہدم، عید میلاد النبی کو بدعت اور نماز میں خیال محمد آ جانے کو شرک ہونے کی تحریک چلا رہے ہیں کہ صرف خدا اور نماز باقی رہے۔ اگر بالفرض سعودی وہابی تلقین کے تحت محمدیت سے ہٹ کر صرف خدا اور نماز کو ہی سب کچھ مان لیا جائے تو بھی مسلمانوں کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ خدا اور نماز ماننے والے مسلمانوں میں مختلف فرقے جن کے مختلف عقیدے اور مختلف طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور سب فرقے اپنی اپنی نمازوں میں زمانہ جاہلیت کی فحش کلامیاں بھی پڑھتے ہیں جس سے نمازوں میں نفسانیت اور شہواتی لذت بھی طاری ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسی نمازوں سے اسلام نے سختی سے روکا ہے۔ قرآن میں وہ حکم امتناعی درج ہے جیسے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، از قرآن سورہ ماعون پارہ 30۔ ترجمہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو نماز اپنی نہیں جانتے ہیں مگر دکھاوے کی نمائش فریب کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت کا سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ آسمان پر ایک اللہ ہے، اور سب سے بڑا فریب اس کی نماز تھی جس کے عمل سے زمانہ جاہلیت والے غرق ہوئے، اور پھر زمانہ سعودی وہابی اسی جھوٹ اور فریب سے دنیا کے مسلمانوں کو غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہ حضور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں کذابوں اور دجالوں یعنی جھوٹ اور فریب کا بڑا شہرہ ہوگا۔ ان جماعتوں سے حق شناسوں کو علیحدہ رہنا چاہیے۔ از حدیث بخاری جلد شوم صفحہ 739 نمبر 1963۔ اسی جھوٹ اور فریب کا سعودی وہابی شہرہ کر رہے ہیں کہ ایک آسمانی اللہ کو مانو اور اس کی نماز پڑھو، اور کہتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد کی تمام نشانیوں، قبر رسول، فرمان رسول اور میلاد رسول وغیرہ کو مٹا دینا چاہیے، صرف خدا اور نماز باقی رہے۔ تبصرہ: مگر صرف خدا اور نماز ماننے کے باوجود انسانیت کی درستی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف خدا اور نماز ماننے سے ذہن میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ گناہ جو بھی کیا جاوے نماز پڑھ لینے سے وہ سب معاف ہو جاتا ہے۔ پس جب تک یہ تکبر اور یقین باقی رہے اس وقت تک تکبر اور گناہ سے چھٹکارا نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف خدا اور اس کی نماز سے تکبر اور گناہ کو تقویت ملتی ہے کہ انسان اس کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اس کی منزل جاہلیت تک پہنچتی ہے، گو کہ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور استغفارہ کرتا رہتا ہے۔
البتہ ارکان محمدیت گنبد خضرا کا ادب و احترام، عید میلاد النبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری سے انسانی ہمدردی، عاجزی و خاکساری، مخلوق پر رحم و کرم اور باہمی اختلاف و محبت پیدا ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین ہونے کی نشاندہی اور ترجمانی ہے۔ پس پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سب کچھ ہے۔ اسی روشنی سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ لیا جائے تو بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مخلوق کی مظہر خالق ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان سے جدا کہیں خدا نہیں مل سکتا ہے۔ بقول شخص خود میں نہ کی تلاش یہ بھول ہے بڑی، بیکار وقت کھویا خدا کی تلاش میں۔ اور حضرت بیدم وارسی نے فرمایا ہے کہ منکشف تجھ پہ اگر تیری حقیقت ہو جائے، خود پرستی تیری مذہب میں عبادت ہو جائے۔ پس جو لوگ خدا کو آسمان پر سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ مشرک ہیں اور ان کی نماز شرک ہے، جیسے مشرکوں کی گمان باطل کی تردید کے لیے کلمہ توحید نازل ہوا کہ آسمان پر خدا نہیں، انسان سے قریب تر خدا ہے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت والوں کی نماز شرک تھی اور وہ مشرک کہے گئے۔ پس امت محمدیہ کے لیے سب سے پہلے کسی مرشد کامل سے توحید و عرفان سمجھ کر یقین و کامل کر لینا ضروری ہے، تاکہ خدا کی یکتائی پر یقین ہو اور خدا کی پہچان ہو سکے اور کلمہ شہادت سے گواہی پیش کر سکے۔ اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے۔ اب نماز کی وضاحت پر غور فرمائیں۔ نماز کے متعلق خدا فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جس کے معنی ہے صلاۃ قائم کی جائے اور زکوٰۃ جاری کی جائے، کیونکہ صلاۃ وہ عمل ہے جس کو قائم کرنے کا حکم ہے اور زکوٰۃ وہ عمل ہے جس کو جاری کرنے کا حکم ہے۔ پس صلاۃ معنی دیدار کرنا اور زکوٰۃ معنی روشن کرنا، یعنی قیام صلاۃ سے خود کو روشنی ملتی ہے اور عذرائے زکوٰۃ سے دوسروں کو روشن کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ قرآن نے یوں فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا، لہذا پہلے کوثر حاصل کیا جائے۔ حصول کوثر کے بعد آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے دیدار ہوتا ہے، اور دیدار کو ٹھہرا لینے کے بعد اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے، صلاۃ قائم کی جائے۔ قیام صلاۃ میں اتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے کہ اسی دیدار میں اپنی نفی کر دے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ صلاۃ اور اپنے قربانی کر، یعنی خودی کی نفی کر دے۔ اگر ایسی صلاۃ ادا کر لی جائے، ایسی نماز ادا کر لی جائے تو شرک جو تیرا دشمن ہے نیست و نابود اور بے نسل ہو جائے، جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ شرک ختم ہو جائے اور شرک پیدا بھی نہ ہو، تب تیرا نماز معراج بن جائے گی، جس پر حکم شادر ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ مگر زمانہ جاہلیت کے ذہنیت میں شرابور شعودی وہابی نہ تو خدا کو جانتے ہیں اور نہ تو صلاۃ المعراج المومنین سے واقف ہیں۔ البتہ شیخ چلی کی طرح شیخین وہابی آسمان پر ایک خدا کو مانتے ہیں جس کو دیکھنا زندگی میں غیر ممکن سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے خدا کا زبانی اقرار کر کے نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں میں مشغلہ ظاہلیت کی عیاشی و بدفعلی کی ذہنی مشق کرتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنے جھوٹے خدا اور فریبی نمازوں کے بھروسے میں صوفیہ عبادتوں پر فتویٰ لکھ رہے ہیں کہ قبر رسول، گنبد خضرا، میلاد رسول اور سالگرہ وغیرہ کو مٹا دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ حاصل کلام یہ کہ اگر زمانہ جاہلیت کے بنو امیہ اور بنو تیمیہ کے رسول دشمنی کا عقیدہ و مذہب نجد کے سعودی وہابیہ بنو امیہ میں اب تک موجود ہے، تو محمدی عقیدہ و مذہب موجودہ امت محمدیہ خصوصاً صوفیہ کرام میں بھی اب تک موجود ہے، کیونکہ قدرتی خاصہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ پس بنو امیہ والے اپنے اصل کی طرف بزور تلوار اپنے عقیدہ و مذہب کی اشاعت کریں گے، اور بنو امیہ وہابیہ اپنے اصل کی طرح بزور قلم اپنے عقیدہ و مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے اصل کی طرح اپنے علم و عقل سے سراجًا منیرہ محمدی روشنی سے انسانیت کو روشناس کر رہے ہیں، چونکہ محمدی اسلام رحمت ہے، جہاں بزور تلوار قتل و خون نہیں اور بزور قلم فتویٰ اور بددعا نہیں، بقول قرآن دین میں جبر نہیں، روشنی سے اندھیرا دور ہوتا ہے۔ اب صوفیہ روشنی سے شیخ احمد بن حضر کے لکھے ظلمت انگیز سوالوں کے جواب ملاحظہ فرماویں۔ سوال و جواب دفعہ اول، شیخ احمد بن حضر اپنی کتاب 10 اہم دینی مسائل میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے قبروں پر مسجد تعمیر کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور سختی سے روکا ہے۔ صفحہ 148 جواب مع صفائی، چونکہ سجدہ اور نماز کے لیے نہیں بلکہ آدم کے لیے سجدہ ہے، چونکہ سجدہ اور نماز خدا کے لیے نہیں بلکہ آدم کے لیے سجدہ ہے، جیسے قرآن سے ثابت ہے کہ
قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، سورہ بقرہ قرآن۔ اور رب کے لیے نماز ہے، فصلی لربک وانحر، پس نماز رب کے لیے ساتھ قربانی، سورہ کوثر قرآن۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل نے قبر آدم کو مسجد بنا کر قبلہ کو حرم قرار دیا، اور سجدہ و طواف کے لیے تمام اولاد آدم کو دعوت دے دی، للطائفین والعاکفین والراکع السجود، کہ سجدہ و طواف کے لیے قبلہ کو مسجد الحرام قرار دیا۔ مسجد معنی ہے جس کو سجدہ کیا جائے، اس لیے قبر آدم پر مسجد بنانا حرام قرار دیا گیا اور سختی سے روکا گیا کہ کعبہ کے اندر یا چھت پر ہرگز نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز پڑھنا حرام ہے کیونکہ کعبہ حرم ہے، مسجد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے اندر یا چھت پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ حضور سرکار دو عالم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اطراف گوشوں میں صرف تکبیر کہی اور نمازیں نہیں پڑھی۔ از بخاری جلد اول صفحہ 590 1498۔ اور دوم حدیث ہے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو تمام گوشوں میں صرف دعا کی، نماز نہیں پڑھی۔ آپ کعبہ سے باہر نکل آئے تو کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ از حدیث بخاری جلد اول 624 386۔ البتہ قبر آدم پر صلاۃ قائم کی جاتی ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے بیت الحرام ربنا یقوم الصلاۃ، کہ ہر کعبہ میں رب کے لیے صلاۃ قائم کی جائے۔ از قرآن سورہ ابراہیم پارہ 13۔ پس قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ قبر آدم مسجد ہے، مسجد نہیں، اور نہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے اور سختی سے روکا گیا ہے۔ اب شیخ احمد بن حضر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی قبر پر، خصوصاً قبر رسول گنبد خضرا ہرگز مسجد نہ تعمیر کی جائے، گنبد خضرا پر ہرگز مسجد نہ تعمیر کی جائے۔ قبر نبوی سے ہٹ کر مسجد نبوی کی وسعت کی جا سکتی ہے۔ دفعہ سوم شیخ احمد بن حضر اپنے کتاب دینی مسائل میں لکھتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر کردہ مساجد میں نماز پڑھنا باطل ہے، اس کو منہدم کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ جواب ما صفائی، جبکہ قبر پر مسجد بنانا ہی باطل ہے، اور صرف قبر ہی نہیں، کسی کی عبادت گاہوں کو منہدم کر کے اس پر مسجد بنا لینا بھی باطل ہے، اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ اسلام رحمت اور پاکیزہ مذہب ہے، لہذا صاف ستھرا اور پاکیزہ مقام پر تعمیر مسجد کا حکم دیتا ہے۔ پس اسلام کا حکم نہیں کہ کسی قبر و مزار، مندر، سیوالہ، گرجا اور گردوارہ کو منہدم و مسمار کر کے اس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ ایسی مسجدیں بنانا باطل اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آگے کے موضوع، آگے واقعات میں۔ ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔